الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون صدق اللہ العظیم۔ آج 26 دسمبر بروز منگل کو سورۃ یاسین کی جو قرآن کریم کی اہم ترین سورت ہے، اس کے تیسرے رکوع کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے شروع فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کے بہت سارے کارنامے انسانوں کو دکھانے کی کوشش فرمائی ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کری ہے کہ جو آنکھ سے دکھتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کی کاریگری اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان پر سے اس غفلت کے پردے کو چاک کر کے حقیقت تک پہنچنے کی دعوت دی ہے کہ اے میرے بندے، صرف دنیا میں لگ کر کے تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ کر رہی ہے، بلکہ اس دنیا کا بھی ایک خالق ہے، ان اسباب کا بھی ایک مالک ہے، وہ سارے کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی یاد دلانے کے لیے، اور ایک حقیقت کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مثال دی۔ ارشاد فرمایا وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان لوگوں کے لیے مردہ زمین کے اندر جو ہے وہ نشانی ہے۔ احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم اس میں سے غلے کو نکال دیتے ہیں، دانوں کو نکال دیتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ ہر انسان اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور کھیتی باڑی کرنے والے تو اور بڑھ کر کے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ مردہ زمین ہے، بنجر زمین ہے، گھاس کا کوئی نام اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بارش کی شکل میں، وہ زمین سے سبز و شاداب ہو جایا کرتی ہے، وہ کاشت کے اور کھیتی کے قابل ہو جایا کرتی ہے۔ پھر اس کے اندر کسان دانے ڈال دیا کرتے ہیں اور وہ کھیتی پروان چڑھتی ہے۔ یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ آخر یہ زمین پہلے کیوں نہیں کاشت کے قابل تھی، بعد میں ہی کیوں کاشت کے قابل ہو گئی؟ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ میرے بندو، موت سے غافل مت ہو جاؤ، تم ایک وقت آئے گا کہ مر جاؤ گے، مر کر کے ختم ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ایک قیامت کا بگل بجائے گا اور سب کے سب انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے اس مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا، اسی طریقے سے اللہ تم بھی جب مر جاؤ گے تو تمہیں بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس زمین کے اندر کھجور کے، انگور کے باغات پیدا فرمائے تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ہم نے زمین کو پھاڑ کر کے چشمے جو ہے وہ نکال دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ تم اس کے پھل کھاؤ۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یاد رکھو ان اسباب پر اتنا اطمینان اور بھروسہ نہ کرو، مَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کام کرنے والا اللہ رب العزت کے ذات ہے۔ تم ایک دانہ زمین کے اندر بو دیتے ہو، ایک دانہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو، پھر اس کی پرورش کرنے والا، اس کو نکالنے والا، اس ذرا سے دانے کو منو مٹی کی نیچے دبا کر کے پھر سے نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ افلا یشکرون، کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو جوڑے جوڑے جو ہے وہ بنایا ہے۔ مرد کے ساتھ اس نے عورت کا جوڑا بنایا، دن کے ساتھ اس نے رات کا جوڑا بنایا، صبح کے ساتھ اس نے شام کا جوڑا بنایا، دن کے ساتھ اس نے رات کا جوڑا بنایا۔ تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے جوڑے جوڑے جو ہے وہ پیدا فرمائے ہیں، یہاں تک کہ نباتات میں بھی اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے ہیں، انسانوں میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے، پھل اور پھولوں میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کے اندر نر اور مادہ ہے۔ قیامت نے اللہ رب العزت نے کتنے سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ بات ہمیں ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا۔ ومما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے بھی اس نے جوڑے بنائے ہیں جس کو تم زمین سے اگاتے ہو۔ ومن انفسہم، اور ان میں سے بھی جو تم اپنی جانوں میں سے ہو، یعنی انسانوں میں بھی۔ ومما لا يعلمون، اور بھی اس نے ایسے بہت سے جوڑے بنائے ہیں جن کی حقیقت تک تم ابھی پہنچے ہی نہیں ہو۔ تم پہنچے کہاں تک ہو؟ تمہاری رسائی ابھی کہاں تک ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت تک تمہاری رسائی تو شاید کبھی بھی نہ ہو سکے گی۔
آگے ارشاد فرمایا وآیۃ لہم اللیل۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کاشت اور جو انسان کی غذا سے تعلق رکھتی اس چیز کی طرف پہلے بات فرمائی۔ اب انسان کو حقیقت اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو دن اور رات ہیں اس کے اندر غور کرو۔ وآیۃ لہم اللیل، تمہارے لیے نشانی ہے رات کے اندر، نسلخ منہ النہار، ہم اس رات پر سے دن کے پردے کو کھینچ لیا کرتے ہیں، فإذا هم مظلمون، پھر تم یک اندھیرے کے اندر جو ہے وہ رہ جایا کرتے ہو۔ کائنات کے اندر اصل جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو روشن کرنے کے لیے سورج کی ایک شکل جو ہے وہ دی ہے، لیکن ایک وقت تک سورج اپنا کام کرتا ہے، پھر شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے اور پھر اندھیرا جو ہے وہ باقی رہ جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے کائنات میں اصل جو ہے وہ اندھیرا ہے، لیکن اللہ نے انسان کی ضروریات کا حتی الامکان بلکہ اس سے بڑھ کر کے خیال جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس لیے انسان کے فائدے کے لیے ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بنا دی ہے۔ فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، تم سورج پر کیوں غور نہیں کرتے جو اپنے مستقر کی طرف جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف۔ اور سورج کا مستقر کیا ہے؟ دو باتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سورج بالکل ختم ہو جائے گا، اور ایک مراد اس کی یہ ہے کہ سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہو کر کے مغرب کے اندر جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، یہ اس کا مستقر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستقرھا تحت العرش، سورج کا جو مستقر ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ یہ سورج روزانہ جا کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے واپس آنے کی، اس کو اجازت مل جاتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ اجازت چاہے گا اور اس کو اجازت نہیں ملے گی، بلکہ یہ جہاں پر یہ جا کر کے غروب ہوا ہے یہاں سے یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ نکل آئے گا، اور وہ وقت جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ پھر انسان کو توبہ کی بھی مہلت جو ہے وہ نہیں ملے گی، پھر توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ مغرب سے جس دن سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا اس دن سارے کام کاج، اس دن قیامت کا بس دن ہوگا، ہولناکی کا دن ہوگا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور اس سورج کے یہ اندازے بنائے ہیں ایک زبردست علیم شخصیت اللہ رب العزت کے ذات نے۔ فرمایا والقمر قدرنا، اور اللہ نے چاند کی بھی منزلوں کو طے کر دیا، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ جب وہ واپس آتا ہے تو سوکھی ہوئی پرانی کھجور کی شاخ کی طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی کا چاند انتہائی باریک ہوا کرتا ہے، پھر وہ چاند بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 27 28 میں جا کر کے بالکل غائب جو ہے ہو جاتا ہے، اور پھر پہلی کا چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کہ اللہ نے اس کے لیے منزلیں متعین کر دی ہیں، وہ ہر روزانہ ایک نئی منزل کے اندر ہوتا ہے، یہاں تک کہ 2 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور پھر بڑی باریکی کے ساتھ نکل کر کے آتا ہے، اور جب ختم ہوتا ہے تو بالکل پتلا جو ہے وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو سورج کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، واللیل سابق النہار، اور نہ رات کو یہ مناسب ہے کہ وہ دن سے پہلے جو ہے وہ آ جائے۔ یعنی یہ اتنی مضبوط چیزیں یہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، جیسا اللہ کا ان کو حکم ہے یہ اسی پر چلتے ہیں، ذرہ برابر ان کے اندر یہ مجال اور یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر سکیں۔ جس کے نکلنے کا جو وقت اللہ نے طے کر دیا وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، جس کے غروب کا جو وقت اللہ نے طے کر دیا وہ اپنے غروب پر ہوتا ہے۔ ذرہ ان کی مجال جو ہے وہ نہیں ہے کہ یہ اپنے جو اللہ نے ان کے لیے منزلیں متعین کری ہیں یا جو کام اللہ نے ان کے سپرد کری ہیں یہ اس سے جو ہے وہ آگے نکل، ہرگز اللہ کے حکم کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن یہ سب ایک وقت تک کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر فرمایا وَإِن نَّشَأْ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے نشانی ہے اس بات کے اندر کہ ہم نے بھری ہوئی کشتیوں کے اندر ان کی ذریت کو جو ہے وہ سوار جو ہے وہ کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کشتیاں جو ایک مضبوط ہیں، اللہ نے ان کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بنایا، وہ پانی کی سطح پر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، کون ہے ان کو چلانے والا؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد یہ فرمایا کہ ہم نے ان کی ذریت کو اس کشتیوں کے اندر جو ہے سوار کر دیا۔ اہل عرب اپنی جوانوں کو، اپنی اولادوں کو سمندری سفر کے لیے بھیجا کرتے تھے، تجارت کے سفر کے لیے، اس لیے یہاں ذریت کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ بھری ہوئی کشتیوں کے اندر ہم نے ان کو جو ہے وہ سوار کر دیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کے مثل اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں کشتیوں کی طرح جس پر یہ آگے چل کر کے سواری کریں گے۔ ایک یہ قرآن اس قدر حقیقت سے واقف انسان کو کراتا ہے کہ جس طریقے سے سمندر کے اندر کشتیاں
کشتیاں کبھی چلا کرتی تھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مثل ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا فرما رکھی ہیں۔ ہوائی جہاز کا اس وقت میں کوئی تصور جو ہے وہ نہیں تھا، ٹرینوں کا اس وقت میں کوئی تصور جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت اس حقیقت کی طرف واقف کرا رہا تھا آدمیوں کو، انسانوں کو، کہ دیکھو آگے چل کر کے دنیا ترقی کرے گی اور ایسے ایسے آلات ایجاد ہوں گے کہ تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی تم ہواؤں کے اندر جو ہے وہ سفر کرو گے، تم چلتی ٹرینوں کے اندر جو ہے وہ سفر کرو گے۔ یہ سب کام اللہ رب العزت کرنے والا تھا، اور اس کے اشارے قرآن کی آیات سے جو ہے وہ ملا کرتے ہیں، اور بڑے واضح اور موٹے اشارے جو ہے وہ ملا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کشتیوں کو اس پانی کے اندر غرق کر کے جو ہے وہ رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ تم ہمارا شکر ادا کرتے رہو، ہماری نعمتوں کا استحضار کرو اور ان پر سوچو، غور و فکر کرو، پھر اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرو۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو ان کشتیوں کو غرق کر کے رکھتے ہیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ارشاد فرمایا پھر یہ چیخ و پکار کریں، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، لیکن کوئی ان کو بچانے والا جو ہے وہ نہیں ہو، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب اپنی رحمت سے ان کو پار لگاتا ہے، اپنی رحمت سے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور ایک متعینہ وقت تک انسانوں کو فائدہ اٹھانے کی مہلت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے۔ یہ مہلت ایسی ہے کہ اس میں آدمی نیک بھی بن سکتا ہے، اس میں آدمی اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے، اس میں آدمی اللہ کی یاد بھی کر سکتا ہے، اور یہ وقت ایسا بھی ہے اللہ کو بھلا کر کے زندگی گزار لی جائے، اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزار لی، اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کیا جائے لیکن اس کا شکر نہ ادا کیا۔ دونوں باتیں انسان کے اختیار کے اندر ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العزت اپنی پکڑ کو سخت فرمائے گا، اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔